السلام علیکم۔ کل میں ایمپوریم میں سے نکل رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، رات کو تقریباً 12 ساڑھے 12 کا ٹائم تھا۔ تو یہ بچہ شہزاد احمد اس کا نام ہے، یہ وہاں پہ پارکنگ ٹکٹ جہاں پہ آپ دیتے ہیں، اینڈ پہ جب آپ پے کرتے ہیں اور پارکنگ ٹکٹ دیتے ہیں، وہاں پہ اس بچے کی ڈیوٹی تھی۔ تو میں جب وہاں پہ رکا تو یہ بہت خوش ہوا مجھے مل کے، مجھے جانتا تھا، مجھے بھی خوشی ہوئی اس چیز کی۔ تو ملنے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں پہ بھی اسٹڈی کر رہا ہوں لاہور میں۔ اس سے پہلے اس نے کالج سے جو اپنی اسٹڈی کی اس کی بھی فیس یہ خود پے کرتا رہا کام کر کے۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کا باعث تھا۔ الحمدللہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں لوگ ملتے ہیں، دنیا میں، پاکستان میں، کسی بھی جگہ چلے جائیں کوئی نہ کوئی جاننے والے اب ضرور مل جاتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور خوشی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کے۔ لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے میں انسپائر ہو جاتا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی پیسے والے بندے سے، امیر آدمی سے، سیلیبریٹی سے امپریس نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ظاہر ہے ملتے ہیں، بڑے بڑی کمپنیز کے سی ای اوز ملتے ہیں، بڑے بڑے کامیاب لوگ ملتے ہیں، لیکن میں ان سے اس طرح امپریس نہیں ہوتا کہ میں انہیں اگلے دن انوائٹ کر لوں کہ آپ میرے پاس آئیں، کھانے پہ بیٹھیں گے۔ سب کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس لیول کا نہیں ہوتا۔ اس لیول کا تعلق میرا ہمیشہ اس بندے سے بنتا ہے جو محنت کر رہا ہو، جو ظاہری اسباب میں، جس کو ہم لوگ اور جاب سمجھتے ہیں، یہ کوئی اور جاب نہیں ہے، محنت کا کام ہے۔ مانگنے سے یا دوسروں کے پیسوں پہ پلنے سے کتنا اچھا کام ہے کہ بیسمنٹ میں پارکنگ کی جگہ پہ ڈیوٹی کر رہے اور 20,000 روپے اپنی تنخواہ لے کے حلال کے پیسے کما رہا ہے۔ یہ ان لوگوں سے بہت بہتر ہے جن کو مہینے کی 30,000 پاکٹ منی ملتی ہے۔ مطلب ان کا کیا فائدہ، ان کے تو پیرنٹس دیتے ہیں، یہ بچہ خود کام کرتا ہے۔ اس لیے مجھے ایسے لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا میں دوست ہوتا ہوں، ایسے لوگوں کو میں یاد رکھتا ہوں، ایسے لوگوں کو میں اپنے پاس بلاتا ہوں، میں ان سے رابطہ رکھتا ہوں، کیونکہ یہ اصل انسپریشن ہے لوگوں کے لیے، اور یہ میرے دوست ہوتے ہیں۔ تو ان سے میری دوستی ہوگی رات کو ہی، تو میں نے انہیں کہا جی آپ صبح میرے پاس آفس آئیں، اور ان کو سیکھنے کا شوق تھا۔ انہوں نے کہا جی میں نے امیزون کا کام سیکھنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے۔ اب مزید میں اس سے پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں بڑھنے کا شوق ہے آگے، اور یہ جو جاب کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، کب سے کر رہے ہیں، اور کتنے پیسے کما رہے ہیں۔ جی شہزادی آپ بتائیں مجھے، بلکہ لوگوں کے لیے یہ بات بتائیں کہ آپ کی 18 سال عمر ہے، آپ نے مجھے بتایا 18 سال کی عمر میں آپ نے مطلب پیچھے جو آپ نے کالج پڑھا اس کی فیس بھی خود دی، ابھی آپ یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں اس کی فیس بھی آپ خود دے رہے ہیں، آپ کے پاس، آپ نے مجھے بتایا کہ تھوڑی سی سیونگز بھی ہے اکاؤنٹ میں جو آپ نے اپنے پیسوں سے کیا ہے۔ یہ سارا آپ کو شوق کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ سر یہ جو شوق ہوتا ہے نا سر، یہ شوق نا، یہ شوق سر میرے آیا ہے خواب سے، کیونکہ ہر دفعہ نا میں تھوڑے خواب جو ہے نا ذرا اچھے دیکھنے اور اچھی چیزیں دیکھنی اور ان کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا اور ان سے حاصل کرنے کا شوق ہے، چیزوں کو حاصل کرنے کا۔ سر جیسے میرا کالج سٹارٹ ہوا نا تو کالج کی فیس اوبیسلی زیادہ تھی تھوڑی سی، تو گھر والے اتنی دے نہیں سکتے تھے، تو میں نے سر اس کے ساتھ نا یہ کیا کہ جب میرے میٹرک کے پیپر ختم ہوئے نا تو میں چلا گیا کالج میں، ادھر جوہر کیمپس تھا ہمارے کالج، تو اس میں یہ میں کرتا تھا کہ مجھے 12 بجے کالج سے آف ہوتا تھا، تو میں اس کے بعد نا اپنا کالج کا تھوڑا پڑھ کے تو میں ایک شاپ پہ چلا جاتا، وہاں پہ میں کام کرتا تھا۔ تو پھر وہاں سے جو مجھے پیسے ملتے تھے تقریباً میں اپنے یونیورسٹی کالج اپنا 2 سال میں نے خود ہی سنبھال لیا، اپنی پاکٹ منی بھی خود سے کرنی، اور پھر جب کالج ختم ہوا، مطلب یہ الحمدللہ کالج کی فیس میں نے خود سے دی اور خود کو بھی سنبھالا اور سب کچھ کیا میں نے اپنے صرف خود سے۔ تو پھر جب پھر کالج ختم ہوئے تو پھر میں ایک اور جاب پہ چلا گیا، تو اس میں تقریباً مجھے 20,000 ملتا ہے، تو میں اس سے پھر اپنی پاکٹ منی خود کو سنبھال رہا ہوں، اپنے پھر جو ہوتے کالج یونیورسٹی کے ڈیوز وغیرہ وہ بھی خود دے رہا تھا۔ تو بس سر اسی لیے پھر سر بات یہ کہ مجھے نا وہ تھوڑا خود سے شوق آیا کہ نا مجھے خود سے کچھ کرنا چاہیے، کہ کیونکہ بہت سارے میرے دوست ہیں جن کو گھر سے بھی اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں، وہ کہیں جانا سب کچھ ہوتا ہے، تو میں نے کہا میں سب کچھ خود سے کر کے دکھاتا ہوں، میں خود کتنا کر سکتا ہوں یا میں کس لائق ہوں، مطلب خود سے کتنا کر سکتا ہوں۔ تو جب میں نے خود کو کرنے کے لیے سوچا تو میں جاب کے لیے آیا، تو میں جاب کرنی اسٹارٹ کی، اس سے پھر میں نے خود کی سیونگس کی، اور سیونگس بھی الحمدللہ میں نے کافی جمع کر لی خود سے۔ تو پھر میں اسٹارٹ میں نا مجھے امیزون کا بڑا شوق تھا سیکھنے کا، تو اس کی میں ویڈیوز دیکھ لیا تھا، تو پھر میرا فون ٹوٹ گیا، تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سیونگ شروع کی، اور تب پھر میری مال میں آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا آپ کو سیکھنے کا شوق کیوں ہوا؟ مطلب آپ کے ساتھ باقی بھی تو لوگ ہیں نا جو 20,000 کی جاب کر رہے ہیں، آپ آگے کیوں نکلنا چاہتے ہیں؟ سر میں آگے اس لیے نکلنا چاہتا ہوں کہ میں نے نا اپنے آس پاس لوگوں کے جو ہوتے ہیں نا مائنڈ سیٹ اور ان کی جو سوچ دیکھی ہے، مطلب جیسے مثال کے طور پر سر جب میں جاب کرتا ہوں نا، وہاں کے جتنے بھی آس پاس کے لوگ ہیں ان کا نا سر جو ہے نا مائنڈ سیٹ وہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم اس لوپ میں بڑے خوش ہیں، اور اس لوپ میں ایک سر نہ آگے بڑھنے کا یہ بہانہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ جیسے وہاں پہ
مطلب 100 برانڈز ہیں, ہر ایک چیز ہے, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ چیز ہمارے لیے نہیں, ہم تو یہ لے نہیں سکتے. مطلب اگر لے نہیں سکتے اس کے بعد یہ بہانا کہ ہماری تو اتنی زیادہ ہماری تو اتنی سیلری کم ہے, یہ چیز اتنے کی ہم کیسے لیں. مطلب ایک سوچنے میں بھی وہ کیسے کب اور کیوں عادت ہے. تو اسی لیے سر میرا خود سے یہ میں کہتا ہوں کہ میں اس کیسے کب اور کیوں کو توڑوں اور خود سے کچھ بن کے دکھاؤں. اسی لیے میں یہاں پہ جاب کر رہا تھا, اور اس لیے بھی خود سے کچھ کرنا ہے, اس لیے کر رہا تھا. چلیں یہ بہت اچھی بات ہے. آپ لوگوں کو صرف بتانے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ 18 سال کا بچہ اگر اپنے کالج کی فیس بھی اس نے خود پے کی ہے سارے, اور آگے یونیورسٹی بھی پڑھ رہا ہے, وہ بھی خود پے کر رہا ہے, سیونگز بھی ہیں, محنت میں عظمت ہے. تو اچھا اب لوگ یہ کہتے ہیں جی, بلکہ اس پہ میں ایک الگ سے پراپر ایک ویڈیو کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی مارکیٹ میں جابز نہیں ہیں. میں کہتا ہوں مارکیٹ میں بندے نہیں ہیں, مارکیٹ میں جابز اتنی زیادہ ہیں لیکن لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ کام کر سکیں پراپر, محنتی لوگ نہیں ہیں. اگر آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں آپ کو جاب نہ ملے. مارکیٹس میں جابز بہت زیادہ ہیں, مارکیٹ میں کام کرنے والے بندے نہیں ہیں. اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں اتنا پڑھا ہوں, میرے پاس میں نے کوئی پریکٹس بھی نہیں کی ہوئی, کچھ بھی نہیں, لیکن مجھے جاب مل جائے جی سی ای او کی, فلاں کمپنی کے. بھائی آپ کو کیسے ملے سی ای او کی جاب؟ آپ کو لوئر جاب سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. جیسے اس بچے نے, یہ کوئی لوئر جاب نہیں ہے, محنت میں عظمت ہے. جیسے اس بچے نے کام سٹارٹ کیا, ایسے آپ لوگ کیوں نہیں کام سٹارٹ کرتے؟ ہر بندے کو چاہیے کہ پیرنٹس کا سہارا بنے. آپ باہر کی دنیا میں دیکھ لیں, بچہ 15-16 سال کا ہوتا ہے, میک ڈونلڈ پہ جاب کر رہا ہوتا ہے وہ. یہاں پاکستان میں بچہ 25 سال کا ہو جاتا ہے, پیرنٹس سے پیسے لے رہا ہے اور انہیں پیسوں میں سے سگریٹ بھی پی رہا ہے, نشہ بھی کر رہا ہے. بھائی ایک تو آپ کما نہیں رہے, اوپر سے آپ سگریٹ بھی پیتے ہیں. سگریٹ کے بارے میں میرا بڑا سیدھا سا کانسیپٹ ہے. میں اس پہ نہیں جا رہا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. میں کسی چیز کو حرام کہہ نہیں سکتا جب ایک چیز جائز ناجائز کے معاملات الگ ہیں. لیکن اگر تو آپ امیر آدمی ہیں تو آپ سگریٹ پئیں, سمجھ آتی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے. غریب آدمی کو سگریٹ بالکل نہیں پینا چاہیے, بھائی اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. اور وہ پیرنٹس سے پیسے لے کے, ماں باپ کو مجبور کر کے ان سے پاکٹ منی لے کے اس میں سے وہ سگریٹ پی رہا ہے. اگر آپ کو سگریٹ پینے کا بہت شوق ہے نا, تو میرے بھائی کمائی کریں, پیسے کمائیں, جتنا دل کرے سگریٹ پئیں, پھر پیسہ تو کمائیں نا پہلے. یہ میں اگزامپل دینے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں یہ سگریٹ کو پروموٹ نہیں کر رہا. لیکن جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اور وہ پیرنٹس سے پاکٹ منی لے کے چاہ رہا ہے, اس کو تو شرم آنی چاہیے ایک سگریٹ پیتے ہوئے بھی, کہ وہ پیرنٹس کے پیسوں کو آگ لگا رہا ہے. تو ان چیزوں کو سوچیں. ہم دنیا سے اس لیے پیچھے ہیں کہ دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں اور یہاں پہ یونیورسٹیز میں بچے سائڈ پہ بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں. ہم لوگ ناکام اس لیے ہیں. تو کامیابی کی طرف جائیں, شہزاد جیسا بچہ بننے کی کوشش کریں کہ جو محنت کر کے پیسے کماتے ہیں اور پھر آگے کام سیکھتے ہیں اور مزید آگے نکلنے کی کوشش